اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر 143 تک۔ ہم اس میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے پارہ نمبر 2 شروع کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پارہ نمبر 1 کی اب تک ویڈیو اور لیکچر بنائے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھے تو ہم نے ایک پلے لسٹ بنا رکھی ہے سورۃ البقرہ کے نام سے، آپ ہمارے چینل پہ جا کے اس ویڈیو کو، ان پلے لسٹ کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2 یہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں پہ یہ کلر بلیک جو کیا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 2 سیقول، ان قریب وہ کہیں گے، سین ان قریب، یقول وہ کہیں گے، قال یقول سے یہ مضارع ہو جائے گا، اور ماضی کے لیے اگر ہم بات کریں تو وہ قال ہوتا ہے، یقول فعل مضارع اور معروف ہے۔ السفہاء بے وقوف، وہ کہیں گے کہ بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما کس چیز نے، ما کس چیز نے، ولا پھیر دیا ہم انہیں، ولا یبن ماضی، ولا پھیر دیا ہم ان کو، یہ جمع کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہوا ہما ہم، اور یہ غائب کے لیے آ رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ مخاطب انسان ہے جو کہ مرد ہے۔ عن اس چیز سے، قبلتی ہم التی ان کے قبلے سے، قبلہ ان کے قبلے سے، ہم التی وہ چیز، کانو جس میں وہ تھے، علیہ جس کے اوپر وہ تھے، ٹھیک ہے، کانو علیہ ان دونوں کا ایک ساتھ ترجمہ کرتے ہیں تو جس کے اوپر وہ تھے۔ قل فرما دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق والمغرب مشرق اور مغرب، جیسا کہ اس سے پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی رخ کر کے نماز پڑھ لو تو تم اللہ کو ضرور پا لو گے، ٹھیک ہے۔ تو زمین و آسمان میں ہر جگہ پہ آپ اللہ کو پا سکتے ہیں، تو تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، یہدی وہی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا، بامحاورہ ترجمہ سن لیجئے۔ احمق لوگ یا بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، یہاں پہ من الناس سے مراد مسلمان ہے، کہ ان مسلمانوں کو ان کے قبلہ اول سے، مطلب جو پہلے ان کا قبلہ اول تھا وہ تھا بیت المقدس، تو قبلہ اول سے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہ، کس چیز نے انہیں پھیر دیا، التی کانوا علیہ جس پر وہ پہلے جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، جس طرف رخ کر کے وہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو قل للہ المشرق والمغرب، فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہے، لفظ لام کا ہم کے لیے ترجمہ کر رہے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر، وہی صراط مستقیم پر چلاتا ہے جسے چاہتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آیت مبارکہ پہلی آیت مبارکہ تھی۔ ہم اس سے اگلی آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تو اگلی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلنا ہم نے بنایا، ٹھیک ہے، جعل یا جعل سے جمع متکلم ہو گیا، جعلنا ہم نے بنایا، کم تمہارے لیے، امتن ایک امت، وسطن درمیانی، اور ہم نے تم کو ایک درمیانی امت بنایا، ٹھیک ہے، یہاں پہ وسطن بیچ کا مطلب درمیانی امت بنایا، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، ویکون الرسول علیکم شہیدا، ویکون کان یکون سے مضارع اور فعل مضارع معروف، ویکون اور ہو جائے، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم تم پر، شہیدن گواہ، مطلب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسی طرح تمہیں ایک بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں۔ وما جعلنا، اور میم الف ما کے ہم 2 ترجمے کرتے ہیں، جو بھی اور نہیں بھی۔ وما جعلنا اور نہیں ہم نے بنایا، القبلۃ اس قبلے کو، التی کنت علیہ التی وہ، کنتا جس پر آپ تھے، علیہ جس پر کنتا آپ تھے، کنتا آپ تھے، ٹھیک ہے، حاضر کا صیغہ ہے، حاضر کی ضمیر ہے، سوری حاضر کی ضمیر ہے، التی کنت علیہ وہ جس پر آپ تھے، الا مگر، لنعلم لی تاکہ، نعلم ہم جان لیں، یہ دیکھیں نون آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا ترجمہ ہوگا ہم،
الا لنعلم تاکہ ہم جان لیں من اس شخص کو یتبع الرسول جو اتباع کرتا ہے جو پیروی کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یتبع مضارع ممن ینقلب پھر اس شخص سے ممن اس شخص سے ینقلب جو پھیر لیتا ہے جو پھر جاتا ہے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل اپنی یا الٹے پاؤں جو ہے وہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو کہ پھر جاتا ہے وَإِن كَانَتْ اور اگر واو اور ان اگر کانت ہو یا ہے لکبیرتن یقیناً بہت بھاری بہت بڑی اور اگر یہ تحویل قبلہ لوگوں کو بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے الا مگر علی الذین ان لوگوں پر اب دیکھیں یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں الا علی الذین مگر ان لوگوں پر ہد اللہ کہ جسے اللہ نے ہدایت دی ہے ٹھیک ہے وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی لیضیع کہ وہ ضائع کرے ٹھیک ہے لام تاکہ یضیع وہ ضائع کرے مضارع ہو جائے گا ایمانکم تمہارے ایمان کو اور اللہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو یوں ہی ضائع کر دے ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بالناس لوگوں پر لرؤوف الرحیم یقیناً وہ بے حد شفقت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں یا شفقت فرمانے والا شفقت کرنے والا اور مہربان تو محترم سامعین اس آیت مبارکہ کا ایک مرتبہ دوبارہ بامحاورہ ترجمہ سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور ہم نے تمہیں ایک بہترین امت درمیانی امت بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں گواہ بن جائے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور اللہ نے اس قبلے کو نہیں بنایا کہ جس پر آپ رہتے تھے الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه مگر یہ کہ اللہ جان لے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے وہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ اور یہ جو بات ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور یہ جو بات ہے یہ بھاری لگتی ہے مگر ان لوگوں پر جو جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ نے ان کے ایمان کو ضائع نہیں کیا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالی یقیناً لوگوں پر بہت مہربان ہے اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں تو محترم سامعین آج کی جو ترجمہ کلاس ہے وہ یہیں پہ مکمل ہوتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ان آیات مبارکہ کی تشریح کے حوالے سے تو سب سے پہلی اور دوسری آیات مبارکہ میں اور اس سے اگر ہم آگے چلیں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کے بارے میں جو ہے وہ حکم دی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ما ولاہم عن قبلتہم التی اس آیت مبارکہ کی روح سے کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ تھا یا پھر بیت المقدس تھا تو اس میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پر نماز شروع میں فرض ہوئی تھی تو آپ کو حکم کیا دیا گیا تھا یہ دیکھیں قبلتہم التی کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے یا خانہ کعبہ کی طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تقریباً 17 مہینوں میں آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوران نماز ہی حکم دیا کہ آپ اپنے منہ کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیں اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240 تو شروع میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس تھا پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا اور اللہ نے پھر حکم دے دیا کہ اب تمہارا قبلہ اول جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا سے آگے کہ امام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جو قبلے کے تبدیل کرنے کا حکم دیا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی تو امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آپ اپنے نانا یا ماموں کے گھر میں ٹھہرے اور آپ نے تقریباً 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور آپ کو یہ پسند بھی تھا آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے اور آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں پھر جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف یا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو وہ جو نماز تھی وہ نماز عصر تھی آپ کے ساتھ ایک جماعت میں نے نماز پڑھی حضرت برہ فرماتے ہیں
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں ایک شخص ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا. اس وقت وہ رکوع میں تھے. اس نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. وہ لوگ نماز کی حالت میں ہی بیت اللہ کی طرف پھر گئے تھے. یہود دیگر اور اہل کتاب کو یہ بات پسند تھی کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو جب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا تو یہ بات ان کو ناگوار گزری. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ کہ یہ بات جو ہے وہ بہت گران گزری ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11. اسی طرح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسجد کے نمازیوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل کیا جا چکا ہے. تو اب ان کے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اس نماز کو توڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور قبلے کے تبدیل کرنے کی تحقیق کو معلوم کرتے. اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اس خبر پر اعتماد کر کے نماز میں ہی قبلے کو تبدیل کر لیتے. تو انہوں نے جو ہے وہ وہی کام کیا کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کر کے نماز پڑھی اور انہوں نے صحابہ نے وہی کام کیا. عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248. محترم سامعین صحیح بخاری میں یہ بات بالکل موجود ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد بیت اللہ کی طرف نماز جو سب سے پہلی پڑھی گئی تھی وہ نماز عصر تھی. اور اسی طرح امام مالک ایک روایت میں بیان فرماتی ہیں کہ جو نماز پہلے قبلہ کی طرف پڑھ کے منہ کر کے پڑھی گئی تھی وہ صبح کی نماز تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حکم بنو سلمہ کی مسجد میں نازل ہوا اور اس وقت آپ ظہر کی نماز میں تھے اور 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے. پھر نماز ہی میں آپ نے قبلہ تبدیل کیا اور باقی جو 2 رکعتیں آخر والی رہتی تھیں وہ آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد القبلتین بھی رکھا گیا ہے. چونکہ بیت اللہ اور بیت المقدس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بالکل مقابل ہیں، اس لیے نماز میں مرد گھوم کر عورتوں کی جگہ آ گئے اور عورتیں گھوم کر مردوں کی جگہ چلی گئیں. تو یہ تحویل قبلہ سے متعلق جو ہیں وہ احکامات میں تھوڑے سے مزید آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا نا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں جب اللہ نے فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے عمل کرتے تھے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی خبر دی ہے اور یہ پیش گوئی بالکل پوری ہو گئی اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کی صداقت کی بالکل مضبوط دلیل ہے. اب اس آیت مبارکہ میں یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں بے شمار ایسے احکامات موجود ہیں جو کہ ناسخ اور منسوخ ہیں. اور تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید نے جس حکم کو سب سے پہلے منسوخ کیا وہ تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت تھا اور قرآن مجید نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن جو ہے وہ سنت کا ناسخ بھی ہے. اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب تک کسی حکم کو منسوخ نہ کیا جائے یا اس کے منسوخ ہونے کا علم نہ ہو تو اس پر عمل کرنا جائز ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تحویل قبلہ کے بعد بھی اہل قباء نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی کیونکہ ان کو تو اس وقت قبلے کے تبدیل کرنے کا حکم تو نہیں ہوا تھا. تو اس لیے یہ سارے کام وہاں پہ ہوتے رہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں تو کعبہ کو جو ہے وہ قبلہ بنانے کے پیچھے وجہ اور اصرار کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کے متعلق کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ان طہر بیتی للطائفین کہ تو اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے اپنے بیت کو قبلہ بنا لے، اپنے گھر کو قبلہ بنا لے. اور یہود نے سمت مغرب کو قبلہ بنایا تھا کیونکہ موسیٰ کو مغرب کی جانب سے ندا آئی تھی. جیسے اللہ نے فرمایا وما كنت بجانب الغرب اذ قضينا الى موسى الامر سورۃ القصص. اور عیسائیوں نے جو ہے وہ مشرق کو قبلہ بنایا تھا کیونکہ حضرت جبرائیل حضرت مریم کے پاس مشرق سے گئے تھے. جیسے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیہ، ٹھیک ہے، مشرق سے، سورۃ المریم آیت نمبر 16. تو مسلمانوں کا جو قبلہ بنایا گیا وہ بنایا گیا کعبہ کیونکہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بھی قبلہ تھا اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیدائش والا شہر بھی تھا. اور اللہ کا حرم اور بیت اللہ، اللہ نے فرمایا
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ بے شک اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو کہ مکہ میں ہے، بڑا برکت والا ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت والا ہے۔ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم بھی ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جیسے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، سورۃ المائدہ آیہ نمبر 97، کہ اللہ نے کعبہ کو عزت والا گھر اور لوگوں کے قیام کا سبب بنا دیا۔ تو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو یا کعبہ کو جو ہے وہ قبلہ اول بنا دیا گیا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور رات کے کچھ اوقات اور دن کے اطراف میں اس کی تسبیح بیان کیجئے تاکہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے۔ اب ہم آخر میں یہ بات کر لیتے ہیں کہ استقبال قبلہ کے فقہی مسائل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، نماز میں مسجود جس کو ہم نے سجدہ کرنا ہے وہ ہے اللہ کی ذات۔ اب کعبہ کو سجدہ کرنے کی نیت کرنا بھی جو ہے وہ کفر ہو جائے گا، ہم وہاں پہ صرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کعبہ سے مراد وہ جگہ بھی ہے اور تحت الثری سے لے کر عرش عظیم تک وہ فضا ہے جہاں کعبہ بنا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ اگر بیت اللہ کی یہ عمارت بھی نہ ہو تو اس جگہ منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مکہ اور مدینہ میں رہنے والوں کے لیے تو عین کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور دوسروں کے لیے کعبہ کی جہت کی طرف منہ کر لینا کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح فقہی مسائل میں یہ بھی مسئلہ آ سکتا ہے کہ اگر کسی انسان کو اندھیرے میں یا لا علمی کی وجہ سے کعبہ کی سمت کا پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر وہ غور و فکر کرے اور جس جانب جو ہے وہ اس کا گمان غالب ہو جائے وہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر بعد میں اس کو یہ پتہ چلا کہ اس نے جو ہے وہ غلط سمت کی طرف نماز پڑھی تھی تو پھر اس پر اعادہ ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے اس کا جو گمان تھا وہ ایک طرف غالب ہو گیا تھا کہ یہی قبلہ ہے اور اس نے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی تھی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نفل نماز جو ہے وہ چلتی سواری پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، خاص سواری کا قبلہ جو ہے وہ اس کی طرف منہ ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عذر کی وجہ سے آپ فرض نماز جو ہے وہ چلتی ہوئی سواری پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، خواہ آپ کی ٹرین چل رہی ہو یا آپ جہاز میں بیٹھے سفر کر رہے ہوں، چاہے جو سوار ہے اس کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے یا قبلے کا رخ جو ہے وہ کس طرف ہے، اور بعد میں اگر اس کو پتہ چلا تو نماز کا اعادہ نہیں کرنا پڑے گا۔ در مختار علی حامش رد المختار، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 291 اور 288۔ سمجھ آ گئی؟ تو محترم سامعین، آج کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا کہ جو خانہ کعبہ تم لوگوں کا قبلہ اول بنا دیا گیا، اب نماز کے لیے یہ ضروری شرط ہے کہ تم نے اسی کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے۔ اگر ایک انسان ایسا ہے کہ اس کو قبلے کی سمت کا نہیں پتہ چل رہا تو پھر وہ اپنے گمان کو غالب کر لے کہ وہ سوچے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، تو جس طرف اس کا گمان کہے کہ یہ اس طرف ہو سکتا ہے تو وہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سواری والا انسان جو ہوتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ قبلہ جو ہے وہ کس طرف ہے، تو وہ جہاں بھی رخ کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور بعد میں اگر اس کو پتہ چلا کہ جب میں نے جس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے وہ تو صحیح نہیں ہے تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو اعادہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اور آخر میں ہم ان تمام آیات مبارکہ اور اس کلام مجید کے ثواب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان، ازواج مطہرات، صحابہ سبا، تبع تابعین، ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور خصوص بالخصوص ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان تمام کے وسیلہ جلیلہ سے ان آیات مبارکہ اور اس کلام مجید کے ثواب کو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے ایصال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ بھی ہماری والدہ کے لیے ضرور دعا کرے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ میری والدہ کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبور کی تمام منازل کو آسان فرمائے اور ہمیں بھی دنیا میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔